دوستو، اگر آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھنی نہیں آتی اور آپ 5 وقت کی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ آج کی اسی ایک ویڈیو سے انشاءاللہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ سیکھ جائیں گے کہ نیت کیسے کرنی ہوتی ہے ہر نماز کی، 2 رکعت سنت نماز کیسے پڑھنی ہوتی ہے اور 4 رکعت والی سنت نماز کیسے پڑھنی ہوتی ہے، 2 رکعت والی فرض نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، 4 رکعت والی فرض نماز کیسے پڑھنی ہوتی ہے اور اس میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے، امام کے پیچھے نماز پڑھتے وقت کیا کیا پڑھنا ہوتا ہے اور کہاں خاموش رہنا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ امام کے پیچھے نماز پڑھتے وقت غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ امام کے پیچھے کیا پڑھنا ہے اور کہاں خاموش رہنا ہے۔ تو اس ویڈیو میں نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ اس ویڈیو کے بعد آپ پوری نماز 5 وقت کی نماز اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیں نماز کو سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ کوئی بھی نماز شروع کرنے سے پہلے دل میں اس نماز کی نیت کرنی ہے، کیونکہ نیت کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی۔ نیت اس طرح کرنی ہے، مثال کے طور پر آپ فجر کی 2 رکعت سنت پڑھ رہے ہیں تو آپ کے دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں فجر کی 2 سنت نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے تکبیر یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنی ہے۔ اگر آپ فجر کے 2 فرض پڑھ رہے ہیں تو آپ نے دل میں یہ ارادہ کرنا ہے کہ میں فجر کی نماز کے 2 فرض پڑھ رہا ہوں۔ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو اس طرح دل میں ارادہ کرنا ہے کہ میں فجر کی نماز کے 2 فرض امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں۔ اگر 4 رکعت سنت نماز پڑھ رہے ہیں تو اس طرح نیت کرنی ہے کہ میں 4 رکعت سنت نماز پڑھ رہا ہوں۔ جس وقت کی پڑھ رہے ہیں اس وقت کو بھی دل میں لائیں۔ مثال کے طور پر آپ ظہر کی 4 رکعت سنت نماز پڑھ رہے ہیں تو اس طرح نیت کرنی ہوگی دل میں کہ میں ظہر کی 4 رکعت سنت نماز پڑھ رہا ہوں۔ فرض پڑھ رہے ہیں تو اس طرح کہ میں ظہر کے 4 فرض پڑھ رہا ہوں۔ یہ آپ کے دل میں ارادہ ہونا چاہیے نماز شروع کرنے سے پہلے۔ نیت کا مقصد یہ ہے کہ آپ نماز سے غافل نہ ہوں، بلکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کون سی نماز پڑھنے والے ہیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اس طرح کانوں تک اٹھائیں اور تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے کے اوپر باندھ لیں اس طرح۔ اس کے بعد یہ ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ ثنا ہے جو نماز کے شروع میں پڑھنی ہوتی ہے۔ اب اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے ثنا پڑھنے کے بعد خاموش ہو جانا ہے۔ آپ نے آگے سورۃ فاتحہ اور دوسری سورت نہیں پڑھنی۔ اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے ثنا پڑھنے کے بعد خاموش ہو جانا ہے۔ امام صاحب ثنا پڑھنے کے بعد سورۃ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھیں گے۔ اور اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ نے ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ یعنی اعوذ باللہ اور تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھیں گے جو آپ کو یاد ہو۔ نماز شروع کرنے کے بعد ثنا پڑھیں گے تو ثنا کے آگے اس طرح پڑھنا ہے آپ نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی سورت پڑھنی ہے جو آپ کو یاد ہو۔ ہم سورۃ الکافرون پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ یہ ہم نے سورۃ فاتحہ بھی پڑھ لی ہے اور دوسری سورت ہم نے سورۃ الکافرون پڑھی ہے، اور ان دونوں سورتوں سے پہلے ہم نے ثنا پڑھی تھی جب نماز شروع کی۔ تو ثنا سورۃ فاتحہ اور دوسری کوئی سورت پڑھنے کے بعد تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے، یعنی جھک جائیں گے اس طرح، اور اسی طرح جھکنے کی حالت میں ہی 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ یہ تسبیح 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کی حالت میں یہ کہنا ہے ربنا لک الحمد، اس کے بعد تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے اس طرح۔ اب سجدے میں 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ یہ تسبیح 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور 5 مرتبہ بھی اور 7 مرتبہ بھی اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں گے، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائیں گے۔ دوسرے سجدے میں بھی اسی طرح یہ تسبیح پڑھنی ہے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سیدھا کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعت کے لیے۔ پہلی رکعت ہماری مکمل ہو گئی ہے، اب دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو یہاں پر ثنا نہیں پڑھیں گے، صرف سورۃ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھیں گے۔ لیکن یہاں پر اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں گے تو جب دوسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوں گے امام کے پیچھے تو اس ٹائم کھڑے ہونے کے بعد ہم خاموشی کے ساتھ کھڑے رہیں گے، امام صاحب قرات کریں گے۔ اگر بلند آواز کے ساتھ قرات کرنے والی نماز ہوگی تو بلند آواز سے امام صاحب قرات کریں گے، ہم ان کی قرات سنیں گے۔ اگر آہستہ آواز میں قرات کرنے والی نماز ہوگی تو امام صاحب آہستہ آواز میں قرات کریں گے، جیسے کہ ظہر کی نماز میں قرات ہوتی ہے آہستہ آواز میں، تو اس ٹائم ہم خاموشی سے کھڑے رہیں گے۔ تو بس آپ اس بات کو اچھے سے سمجھ لیجئے کہ اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں گے تو آپ نے باقی سب کچھ پڑھنا ہے جو کچھ نماز میں پڑھا جاتا ہے، بس آپ نے سورۃ فاتحہ اور دوسری سورت نہیں پڑھنی ہوگی، باقی سب پڑھنی ہوگی، جیسے کہ ثنا، رکوع کی تسبیح، سجدے کی تسبیح، التحیات، درود شریف، دعا۔ تو آگے چلتے ہیں، اب ہم پہلی رکعت ہم نے مکمل کر لی تھی، اب ہم دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوئے تھے، اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں آپ، فرض یا سنت یا نفل کوئی بھی نماز، تو آپ سورۃ فاتحہ سے شروع کریں گے اور دوسری سورت بھی ساتھ پڑھیں گے اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ہم نے دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ اور دوسری سورۃ الاخلاص پڑھی ہے۔ آپ کو جو بھی سورت یاد ہو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد۔ تو سورۃ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھنے کے بعد تکبیر
اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے، اسی طرح جیسے پہلی رکعت میں ہم نے پڑھا وہی سب کچھ دوسری رکعت میں پڑھیں گے۔ اس طرح 3 مرتبہ رکوع کی تسبیح، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ رکوع اور 2 سجدے کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر اس طرح بیٹھ جائیں گے۔ اب التحیات پڑھیں گے اس طرح، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ التحیات ہے۔ التحیات پڑھنے کے بعد اب اگر آپ 2 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہوں گے، جیسے کہ فجر کی فرض نماز یا فجر کی سنت نماز یا ظہر کی 2 رکعت سنت نماز، مغرب کی 2 رکعت سنت نماز یا عشاء کی، یا جو بھی 2 رکعت والی نماز ہو، سنت ہو یا نفل ہو، جو بھی 2 رکعت والی نماز آپ پڑھ رہے ہوں گے، تو آپ نے التحیات پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، دعا پڑھنی ہے اور سلام پھیرنا ہے۔ اس طرح پڑھنا ہے التحیات پڑھنے کے بعد، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو التحیات ہم نے پڑھ لی ہے، درود شریف بھی پڑھ لی ہے۔ درود شریف کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے اور پھر سلام پھیر دینا ہے۔ دعا آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، جو دعا آپ کو یاد ہو۔ ہم یہاں پر یہ دعا پڑھ رہے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ یہاں پر آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو، دعائے مأثورہ، جیسے کہ رب اجعلنی ہو گئی یا اللہم انی ظلمت نفسی ہو گئی۔ جو دعا آپ کو یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہم یہ دعا پڑھ رہے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے دائیں طرف منہ پھیرنے ہیں، اور پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے بائیں طرف منہ پھیرنے ہیں۔ یہ آپ کی 2 رکعت والی نماز مکمل ہو جائے گی۔ ہر 2 رکعت والی نماز اسی طرح پڑھی جائے گی، سنت ہو، نفل ہو، فرض ہوں، جو بھی ہوں، لیکن امام کے پیچھے فجر کے 2 فرض پڑھ رہے ہوں گے تو تب آپ نے بس تلاوت نہیں کرنی ہوگی، باقی سب کچھ پڑھنا ہوگا آپ نے۔ اب یہاں پر اگر آپ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہوں گے تو جب دوسری رکعت میں آپ بیٹھیں گے تو آپ نے التحیات پڑھنے کے بعد درود شریف اور دعا نہیں پڑھنی، بلکہ التحیات پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے تیسری رکعت کے لیے۔ اب جب تیسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوں گے
تو ہم سورۃ فاتحہ پڑھیں گے اور دوسری سورت پڑھیں گے۔ یہاں پر ایک بات کو اچھے سے سمجھ لیجئے کہ اگر آپ 4 رکعت والی سنت نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے تیسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھنی ہوگی اور چوتھی رکعت میں بھی پڑھنی ہوگی۔ 4 رکعت سنت نماز میں ہم تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد دوسری سورت ملائیں گے۔ اس طرح سمجھ لیجئے کہ جیسے ابھی ہم نے پہلی رکعت پڑھی ہے اور دوسری رکعت پڑھی ہے، بالکل اسی طرح ہم 4 رکعت والی سنت نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت بھی ایسے ہی پڑھیں گے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اگر آپ ظہر کی نماز کے 4 فرض پڑھ رہے ہیں یا عصر کی نماز کے 4 فرض پڑھ رہے ہیں یا عشاء کی نماز کے 4 فرض پڑھ رہے ہیں تو آپ نے تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ یہ جو ابھی ہم نے پڑھی ہے 2 رکعت والی نماز جو ابھی ہم نے پڑھنی سیکھی ہے، اگر آپ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہوں گے تو اتحیات پڑھنے کے بعد سیدھا کھڑے ہو جائیں گے آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد ہم تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اب تیسری رکعت اور چوتھی رکعت پڑھیں گے تو 4 رکعت والی نماز ہماری مکمل ہو جائے گی۔ تو تیسری اور چوتھی رکعت ہم پڑھتے ہیں، یہ بھی بالکل پہلے جو 2 رکعت ہم نے پڑھی ہیں ویسی ہی پڑھی جائیں گی، بس ان میں سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورت نہیں پڑھنی ہوگی۔ یہ 4 رکعت والی فرض نماز کا طریقہ ہوگا۔ اگر 4 رکعت والی سنت نماز آپ پڑھ رہے ہوں گے تو تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد دوسری سورت بھی پڑھیں گے سنت نماز میں، اور چوتھی رکعت میں بھی پڑھیں گے سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورت، اگر 4 رکعت والی سنت نماز پڑھ رہے ہوں گے تو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر 4 رکعت والی فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ پہلی 2 رکعت بالکل اسی طرح پڑھیں گے جیسے ہم نے ابھی 2 رکعت پڑھی ہیں۔ 4 رکعت والی فرض نماز کا دوبارہ طریقہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کریں گے، سورۃ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھیں گے، رکوع کریں گے اور 2 سجدے کریں گے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو دوسری رکعت بھی بالکل اسی پہلی رکعت کی طرح پڑھیں گے۔ کھڑے ہونے کے بعد سورۃ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھیں گے، اس کے بعد رکوع اور 2 سجدے کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں گے، اتحیات پڑھیں گے۔ اتحیات پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سیدھا کھڑے ہو جائیں گے تیسری رکعت کے لیے۔ تو تیسری رکعت میں ہم صرف سورۃ فاتحہ پڑھیں گے اگر 4 رکعت والی فرض نماز پڑھ رہے ہوں گے تو، اور چوتھی رکعت میں بھی صرف سورۃ فاتحہ پڑھیں گے۔ تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوں گے تو اس طرح سب پڑھیں گے اور اپنی 4 رکعت والی فرض نماز مکمل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ اکبر۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، اللہ اکبر۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ اکبر۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، اللہ اکبر۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین،
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैय व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये हमारी 4 रकात वाली फ़र्ज़ नमाज मुकम्मल हो गई। मैं एक बार दोबारा आपको बताता जाता हूँ कि 2 रकात वाली नमाज कैसे पढ़नी है और 4 रकात वाली नमाज कैसे पढ़नी है। 2 रकात वाली नमाज जैसे कि फ़जर की नमाज से पहले की 2 सुन्नतें और फ़जर की नमाज के 2 फ़र्ज़ और ज़ुहर के 4 फ़र्ज़ के बाद 2 सुन्नतें और मग़रिब के 3 फ़र्ज़ के बाद वाली 2 सुन्नतें और 2 नफिल भी, और इशा के 4 फ़र्ज़ के बाद वाली 2 सुन्नतें। इनके पढ़ने का तरीका ये होगा, अल्लाहु अकबर कहकर नमाज शुरू करेंगे, सना पढ़ेंगे, सूरत फातिहा पढ़ेंगे और कोई दूसरी सूरत पढ़ेंगे। उसके बाद रुकू करेंगे। 2 सजदे करने के बाद जब अल्लाहु अकबर कहकर दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे तो दूसरी रकात भी बिल्कुल इसी पहली रकात की तरह पढ़नी है। जब खड़े होंगे दूसरी रकात में तो इधर सना नहीं पढ़नी है, बस बिस्मिल्लाह के साथ सूरत फातिहा पढ़ेंगे और दूसरी सूरत पढ़ेंगे, फिर रुकू और 2 सजदे करने के बाद अल्लाहु अकबर कहकर अत्तहियात में बैठ जाएंगे। अत्तहियात पढ़ेंगे, दरूद शरीफ और दुआ पढ़कर सलाम फेर देंगे। इस तरह 2 रकात वाली नमाज पढ़नी है। और अगर आप 4 रकात वाली नमाज पढ़ रहे हैं तो दूसरी रकात में अत्तहियात पढ़ने के बाद आपने अल्लाहु अकबर कहकर खड़े हो जाना है। दुरूद शरीफ और दुआ नहीं पढ़नी होगी। अत्तहियात पढ़ने के बाद खड़े हो जाएंगे तीसरी रकात के लिए। अगर आप ज़ुहर के 4 फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं या असर के 4 फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं या इशा के 4 फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं तो इस तरह पढ़ने हैं आपने। अत्तहियात पढ़ने के बाद तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। तीसरी रकात में सिर्फ सूरत फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद रुकू करेंगे। 2 सजदे करने के बाद अल्लाहु अकबर कहकर चौथी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। चौथी रकात में भी बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरत फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद रुकू करेंगे, 2 सजदे करेंगे, उसके बाद अत्तहियात में बैठ जाएंगे। अत्तहियात पढ़ेंगे, दरूद शरीफ पढ़ेंगे, दुआ पढ़कर सलाम फेर देंगे। ये 4 रकात वाली नमाज पढ़ने का तरीका है। और अगर आप 4 रकात वाली सुन्नत नमाज पढ़ रहे हैं तो उनकी तीसरी और चौथी रकात में भी सूरत फातिहा के बाद दूसरी सूरत मिलाएंगे। ये था नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीका। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आप नमाज अच्छे तरीके से पढ़ना समझ गए होंगे। अब आपको सही तरीके से नमाज़ पढ़नी आ गई होगी इंशाअल्लाह। अगर आपको कोई बात भी समझ नहीं आई है या अच्छे से आपको इस वीडियो की समझ नहीं आई है तो आप दोबारा तवज्जो के साथ सुन लीजिए। इंशाअल्लाह मैंने बहुत डिटेल के साथ आपको समझाने की कोशिश की है। इंशाअल्लाह आप 2 रकात वाली फ़र्ज़ नमाज, सुन्नत नमाज, 4 रकात वाले फ़र्ज़, 4 रकात सुन्नत नमाज अच्छे से पढ़ना सीख जाएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे मुसलमान भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें, अपनी नमाज दुरुस्त कर सकें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।